میں کاش دے رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، گزشتہ دنوں جو واقعات ہند بھر میں نظر آ رہے ہیں اس سے ہر مسلمان کا سینہ چھلنی ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ان کا ادب و احترام کریں، اور پھر نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اطاعت کریں اور آپ کے جملہ امور میں پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے پیغمبر آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک اور جگہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ان آیات کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی مسلمان اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رضا و رحمت و محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کے گناہ کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول ہی کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں غیرت الہی اس قدر حساس ہے کہ قرآن کریم نے گستاخان رسول کو ہمیشہ سخت لہجے میں جواب دیا، ان پر لعنتیں برسائیں اور ان پر عذاب علیم کی وعیدیں سنائیں۔ مثلا ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی، اور امیہ بن خلف کے بارے میں سورہ حمزہ، اور ابی بن خلف کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے 83، اور عقبہ کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 سے 31 تک، اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 31 سے 32 تک، اور القلم میں آیت نمبر 8 سے 12 تک، نفر بن حارث کے بارے میں سورہ لقمان کے آیت نمبر 6-7، اور عاص بن وائل سہمی کے بارے میں مکمل سورہ کوثر نازل فرمائی۔ یہ تو رب ذوالجلال کا توہین رسالت کرنے والوں کے بارے میں سخت رد عمل تھا، اور ان سب دشمنوں کا خوفناک انجام کسے معلوم نہیں، ساری دنیا واقف ہے۔ ابو لہب اور اس کے بیٹے عقبہ، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی کی موتیں بڑی عبرتناک تھیں۔ پھر خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس طرح کے 15 لوگ لگ بھگ تقریباً واصل جہنم بھی کیے گئے، اور ان کا عبرتناک انجام سارے جہاں کے سامنے ہے۔ مذاہب عالم کا منصفانہ جائزہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ اسلام ہی امن و امان کا نقیب اور سلامتی و آشتی کا علم بردار رہا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان پر اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا بھی لازم و ضروری ہے۔ اسلام رواداری کا اس درجہ دائی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کفار و مشرکین حتیٰ کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی بلا وجہ برا بلا کہنے سے صاف طور پر منع کرتا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال و عدم تشدد کا سبق سکھاتا ہے۔ لیکن جو قومیں اسلام اور مسلمانوں سے عداوت اور نفرت رکھتی ہیں وہ مختلف حربوں سے اسلام کو بدنام کرنے اور اس کے مبنی بر فطرت قوانین پر اعتراضات کی بوچھار کرنے اور دنیا کے سامنے اس کی پاکیزہ شکل کو مسخ کرنے اور اس کی شکل بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت کبھی مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور کبھی توہین آمیز فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور کبھی ایسے گیمز تیار کیے جاتے ہیں جن سے اسلام کے شعار کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور ان سب کے علاوہ اس مقدس و عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی کے ذریعے انسانیت نما درندگی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے۔ ادھر وطن عزیز میں جب سے متشدد قوتیں حکمرانی میں آئی ہیں، برسر اقتدار آئی ہیں، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور ان کو ہراساں کرنے کے نہ تھمنے والا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
یوں تو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا، جس کے خوفناک نتائج بتدریج ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ملک جو کبھی مسلم ہندو اتحاد کا گہوارہ مانا جاتا تھا، رفتہ رفتہ انتشار و افتراق کی راہ پر چل پڑا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا یہ سلسلہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو ہمیشہ اپنی کم ظرفی اور کمینگی کے اظہار کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ قرون وسطیٰ میں جان آف دمشقی وہ پہلا نامراد شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات و اتہامات کی تومار باندھا، اور اس کے بعد اکثر و بیشتر مستشرقین یورپ نے انہی الزامات کو دہرایا۔ اگر گزشتہ چند برسوں کی تاریخ کو پیش نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توہین رسالت بعض تشدد پسند غیر مسلموں کا ایک نفرت انگیز رویہ رہا ہے، جن کا اظہار وہ وقفے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کے پیروکار مشتعل ہونا اور ان پر جوابی کارروائی کی جا سکے، تاکہ اہل اسلام مشتعل ہو جائیں اور ان پر جوابی کارروائی کی جا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اسلام کا جز ہے، ان کی فرما برداری و اطاعت تکمیل ایمان کا سبب ہے، اور ان سے وفاداری و شیفتگی اسلام کے اساس اور اہل اسلام کی شناخت ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ اور عظمت رسول کا تصور عربوں مسلمانوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے والا ناقابل یقین اور ناقابل تسخیر جوہر ہے، جو فدایان نبوت اور شہدایان رسالت کے نزدیک ایمان کامل کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جبکہ یہی دولت گرامایا اور سب سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ اقوام عالم کے سامنے محض مریضانہ جذباتیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام سے عناد، تعلیمات اسلامی سے نفرت اور مسلم ثقافت کا تمسخر، مسلمانوں کو محکوم رکھنے اور ان پر ہر طرح کی بالادستی قائم کرنے کا جنون، مسلم ممالک کے مادی وسائل کا استحصال، مسلم نوجوانوں کو اسلام سے برگزشتہ کرنے اور ان کو عملی طور پر ارتداد کی راہ پر ڈالنے کی کوشش، مسلم ممالک کے سیاسی استحکام کے خلاف مکروہ سازشیں اور ان جیسے بے شمار ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے دشمنان اسلام نہ صرف مسلمانوں کا جانی و مالی اتلاف کر رہے ہیں، بلکہ زبردست پیمانے پر ان کی دینی اعمال اور تہذیبی اقدار اور مذہبی کردار کو بھی ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مواقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ صحیح معنی میں ہم شریعت کے احکام کے مطابق ناموس رسالت کا دفاع کر سکیں۔ اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں اور حدود شریعت میں رہ کر تاج نبوت و رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قانونی چارجوئی کے ساتھ ساتھ کچھ ان امور پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی مکمل پیروی اور غیر اسلامی افکار، خیالات، عادات، اطوار، تہذیب و تمدن، معاشرت، سیاست وغیرہ سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہوگا، اور خاص طور پر فیشن پرستی اور مادی افکار کو پوری ہمت اور استقلال کے ساتھ ہمیں چھوڑنا ہوگا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی سب سے پہلے کرنے کا کام ہے، مگر اسے چھوڑ کر امت دیگر غیر شرعی طریقوں کو اختیار کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر عالمی طور پر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر UN کو ایسے قوانین واضح کرنے پر مجبور کرنا ہوگا جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی اعانت کرنے والوں کو قتل کی سزا دی جائے۔ یورپ جو ان تمام غلیظ ناپاک حرکتوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اسے طریقوں سے سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ مسلمان مغربی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، پورے عالم میں دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کریں، ہر گھر میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے مطالعے کو عام کرنا چاہیے، نمازوں کا مکمل اہتمام کرنا ہوگا، زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بدعات و خرافات سے بھرپور اجتناب کرنا چاہیے، صحابہ سے محبت اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء سے محبت اور ہر دینی و دنیاوی معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی،
رسول اللہ کے اخلاق کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ لوگوں کو سیرت سے وابستہ کرنے کے لیے سیرت کے عناوین پر مسابقت وغیرہ رکھنی چاہیے۔ غرض کہ یہ ہم سب پر اپنی استطاعت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع لازم ہے، مگر ان تمام حالات کے پیش نظر جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے صفوں میں سے میر جعفر اور میر صادق واضح طور پر پہچانے جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔